آپ کو یہ بھی ڈیٹیل ملتی ہے کہ اس ہسپتال کے اندر کس کس بیماری کی سہولت موجود ہے تاکہ آپ وہ سہولت لے سکیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک پروگرام ہوا، اس پروگرام میں اس بات پہ تنقید کی گئی، جی ہم نے فون کیے ہر ہسپتال میں اور ان سے پوچھا یہاں ڈیلیوری کی سہولت ہے؟ بھئی آپ نے ہمارے صحت یہ کارڈ کی ایپ پہ جاتے ہیں، آپ کو کہیں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی، وہ ساری انفارمیشن ادھر موجود ہے، کس ہسپتال کے پاس کون سی سہولت ہے۔ وہ ہر ہسپتال پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ امپینل ہوں ہمارے ساتھ۔ ان پرائیویٹ ہاسپٹلز کی امپینلمنٹ کے ساتھ ہم نے 68,000 بیڈز ایڈ کیے۔ 68,000 beds have been added to the already existing bed strength in the public sector hospitals. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے ان بیڈز کو ایڈ کرنے سے پہلے جب آپ کے سرکاری ہسپتالوں میں ایک بیڈ پہ 2 مریض ہوتے تھے تو کچھ نہ کچھ تو بوجھ سرکاری ہسپتالوں پر سے کم ہوا۔ وہ بڑا ضروری تھا کہ بھئی جتنے بیڈز ہیں اتنے مریض ہوں تاکہ مریضوں کی ٹھیک طرح سے ان کو سہولت ملے۔ اس وقت میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، جو میرے پاس جو فگرز آ رہی ہیں سامنے، ڈائلسس آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے لیے، کڈنی فیلئر ایک بہت ہمارے لیے پرابلم ہے۔ اب تک ہمارے 1,33,016 لوگ جو ہیں یہ سہولت لے چکے ہیں۔ کیٹریکٹ آپریشن 1,17,074 لوگ جو ہے نا 74 یہ سہولت لے چکے ہیں۔ سیزیرین ڈیلیوریز 57,000، ہسٹریکٹمیز 40,000، ہرنیو پلاسٹی 40,000، اپینڈسیکٹمیز 24,000، کیمو تھراپی 22,000، کورنری اینجیوگرافی 19,000، اینجیو پلاسٹی یا کیبج جو آپریشن ہے وہ 14,000۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے، اور یہ وہ ہیں اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کیونکہ ہم نے تو سرکاری ہسپتال اب امپینل کرنے شروع کیے، یہ سارے پرائیویٹ ہسپتالوں میں ہو رہے تھے اینڈ پیپل ور ویری سیٹسفائیڈ ود اٹ، کیونکہ 98.5% سیٹسفیکشن ریٹ آ رہا تھا۔ اس میں سے 4-5% ضرور ایسے 0.5% ایسے ضرور لوگ ہوں گے جن کو نا سمجھی کی وجہ سے مسئلہ بنا، اور اس لیے بہت ضروری تھا کہ آج میں اس پریس کانفرنس کے تحت آپ یہ کلیئر کرتی جاؤں۔ سیکنڈ فیز میں 7,20,000 تھا، وہ کارڈ کنورٹ ہو جائے گا ریجن وائز تھرڈ فیز میں 10 لاکھ والے کارڈ میں۔ جیسے جیسے وہ ہمارا کانٹریکٹ ختم ہوگا ہر ریجن میں وہ کنورٹ ہو جائے۔ 7,20,000 کے اوپر ہم جو لوگ آتے تھے ان کو کرایہ بھی دیتے تھے۔ 10 لاکھ کا جب ہم نے کارڈ کیا تو وہ کرائے کی شک ہٹا دی ہے، یہ بھی بات بتانی ضروری ہے۔ اب یہ اس بات پہ وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں جا کے کہ وہ بندہ تھا اس کو تو آپ لوگوں نے 1,000 روپیہ دیا تو مجھے کیوں نہیں 1,000 روپیہ دیا؟ تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو نئے تھرڈ فیز میں کیونکہ قیمت بڑھا دی گئی کارڈ کی اور 10 لاکھ پہ ہم چلے گئے ہیں تو ہم نے وہ شک اس میں سے نکال دی ہے، اور جن کا 7,20,000 کا کارڈ ہے وہ شک اس میں موجود ہے اور وہ ان کو اپنا کرایہ مل جائے گا۔ ہر ہسپتال کے اندر سیزیرین یا ڈیلیوری کی سہولت نہیں دی گئی، جن میں دی گئی ہے ان ہسپتالوں کا سب کا ذکر کیا گیا۔ آنکھ کا آپریشن، اب ایک اگر ایک آنکھ کا آپریشن والے ایک ہاسپٹل کہتا ہے جی میں آنکھ کے آپریشن کر دوں گا، تو بھی وہ سروس ہم نے وہاں ان سے لی ہے اور وہ سروس ہم نے اپنی پبلک کو دے دی۔ جو اہم بات سمجھنے کی ہے کہ آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ کوئی سلوشن ہونا چاہیے۔ آپ کی جب بھی فگر سامنے آئیں، چاہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی یا یونیسیف کی یا ڈونر ایجنسیز کی یا ہماری اپنے اسٹیٹسٹکس، تو وہ یہ آتے تھے کہ 30% آبادی جو ہے وہ تو پبلک سیکٹر ہسپتال میں جاتی ہے، وہ لوگ ہیں جو غربت کی سطح سے نیچے رہتے ہیں اور مجبور ہیں اور جاتے ہیں۔ 70% وہ آبادی ہے جو آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینس یعنی اپنے جیب سے خرچہ کر کے اور پرائیویٹ سیکٹر سے جا کے سہولت لیتی تھی۔ اب مقصد یہ ہے ہم نے کارڈ دے کے اس 70% آبادی کو بھی، وہ 30% کو تو ہم نے پہلے کر دیا جو غربت کی سطح سے نیچے رہتے، 70% وہ آبادی جو اپنی جیب سے خرچہ کرتی تھی اس میں بھی ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا۔ یقیناً کو 50 لاکھ کا اگر کسی کا خرچہ ہو رہا ہے وہ شاید حکومت نہ دے سکے، لیکن 10 لاکھ کی تو ہم نے ان کو کشن دیا ہوا ہے۔